حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے فضائل اعمال حکایات صحابہ میں 2 واقعات لکھے ہیں اور ان دونوں واقعات میں تضاد ہے، ایک جگہ کچھ لکھتے ہیں ایک جگہ کچھ لکھتے ہیں، فضائل اعمال تو تضادات کا مجموعہ ہے۔ اعتراض کیا، ذرا سماعت فرما لیں۔ حضرت نے ایک واقعہ لکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفاق کا ڈر، اور یہ فضائل اعمال میں موجود ہے حکایات صحابہ میں۔ میں اس کا خلاصہ نقل کر دیتا ہوں، خلاصہ چلیں میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور یہ حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا اور اب کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے، میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال ہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں۔ اب اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اولاد تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود ان کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ بڑے ہیں، ان سے روایات بھی ہیں، تو یہ معلوم ہوا کہ صاحب اولاد تھے۔ دوسرا واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اول سے شریک نہیں تھے، کہتے ہیں کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم بستر تھے، اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے اور غسل کرنے کے لیے بیٹھ بھی گئے تھے، سر کو دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پڑی، جس سے تاب نہ لا سکے، اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھتے چلے گئے اور کفار پہ حملہ کیا اور برابر بڑھتے چلے گئے کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اب اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ شادی کی پہلی رات گزاری اور جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، آپ کی اولاد تھی ہی نہیں۔ تو 2 واقعے، ایک واقعہ کہ ان کی اولاد ہے اور ایک واقعہ اولاد نہیں ہے، تو حضرت نے فضائل اعمال میں 2 متضاد واقعات پیش کیے۔ جواب، یہ اعتراض در حقیقت جہالت اور کم علمی کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے 2 صحابہ الگ الگ ہیں، ایک ہے حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے، جو صاحب اولاد تھے، جن کا واقعہ ابھی ذکر ہوا، واقعہ نمبر 1 کہ جن نے اپنے اوپر نفاق کے ڈر کا اظہار کیا۔ دوسرا جو حضرت حنظلہ ہیں، حنظلہ بن مالک، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، واقعہ نمبر 2 میں یہی مراد ہے، انہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں، جو شادی کے بعد شہید ہو گئے اور صاحب اولاد نہیں تھے۔ اور یہ بات مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں موجود ہے، الاصابہ فی تمییز صحابہ میں ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے، اور یعنی حنظلہ بن مالک غسیل الملائکہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح الاصابہ فی تمییز صحابہ میں حنظلہ بن ربیع کاتب وحی کا ذکر کیا ہے۔ خیر خلاصہ یہ ہے کہ وہ حنظلہ جو صاحب اولاد تھے وہ حنظلہ بن ربیع کاتب وحی تھے، اور وہ حنظلہ جو فوراً شہید ہو گئے صاحب اولاد نہیں تھے، یہ حنظلہ بن مالک تھے، غسیل الملائکہ تھے۔ تو کوئی اعتراض نہیں، ایک واقعہ اور حنظلہ کا ہے اور دوسرا واقعہ دوسرے حنظلہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔